السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کافی عرصے کے بعد میں آج آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوئی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول بھی بہت پسند آئے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس ناول کا نام ہے گم ہیں کسی کے پیار میں۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ برقی کمکموں سے ماحول جمایا گیا تھا۔ جگہ جگہ میڈیا کے نمائندے اپنے نیوز پیپر کو چار چاند لگانے کے لیے کسی نہ کسی بزنس مین کو پکڑے اس کے انٹرویو میں مصروف تھے، جبکہ جس کے لیے پارٹی دی گئی تھی وہ ابھی تک پارٹی میں شامل ہی نہیں ہوا تھا۔ اسے یہ سب کچھ بالکل پسند نہیں تھا، لیکن یہ پارٹی آج اس کو بیسٹ بزنس مین ایوارڈ ملنے کی خوشی میں دی گئی تھی۔ اسے ان سب چیزوں سے الجھن تھی۔ یہ بناوٹی دنیا اسے زہر لگتی تھی، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی کہ اسے پارٹی میں شامل ہونا تھا۔ اس کی ساری فیملی اس پارٹی میں شامل تھی، جبکہ فرحت تو پل پل اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ حالو نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ آج پارٹی میں سب کے سامنے وہ یہ اعلان کریں گے کہ فرحت کو کوئی غیر نہیں بلکہ ان کی ہونے والی بہو ہے، اور بہت جلد اسے پوری شان و شوکت سے ان کے خوبرو بیٹے اشر شاہ کی زندگی کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ لیکن نہ جانے یہ اشر کہاں رہ گیا تھا جو ابھی تک پارٹی میں نہیں آیا۔ یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ اشر ایسی پارٹی اٹینڈ نہیں کرتا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اسے بھی کچھ خاص پسند نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی، جو بری طرح سے اشر اور اس کی بے پناہ دولت پر فدا تھا۔ اور آج کا دن اس کے لیے بہت اہم تھا، اسی لیے تو وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس مغرور شخص کا انتظار کر رہی تھی، جو اپنے علاوہ کسی دوسرے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اس نے بیزاری سے حال میں قدم رکھا تھا۔ اسے اس طرح کے ماحول سے نفرت تھی۔ یہ بے باکیاں عورتوں کا مردوں کی باہوں میں باہیں ڈال کے گھومنا، انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنا، ان کا دل بہلانا، ان کی انٹرٹینمنٹ کا سامان بننا۔ عورت کتنا گرا لیتی ہے اپنے آپ کو، وہ اس ماحول کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا اشر، تم جانتے ہو نا آج میں نے بہت اہم اناؤنسمنٹ کرنے والا ہوں، بابا نے کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ بابا، اگر یہ اہم اناؤنسمنٹ فرحت کی طرف ہے تو میں پہلے بتا رہا ہوں وہ لڑکی میرے معیار پر نہیں اترتی۔ فرحت کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر بیزاری آ گئی تھی۔ ایام بازو اور دراز گلے کا ڈیزائن وہ کبھی اس کی پسند نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کو ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو خود کو سمیٹ کر رکھے، چھپا کر رکھے، اس کے لیے وہ اس کی امانت میں کبھی خیانت نہ کرے۔ وہ اپنی لائف پارٹنر کو لے کر تھوڑے الگ خیالات رکھتا تھا۔ فرحت نہیں تو پھر کون ہے وہ لڑکی جس سے تم شادی کرو گے؟ ہاں، چھوٹے بچے نہیں رہے تم، 26 سال کے ہو چکے ہو، بابا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا، مجھے جو پسند آئے گی میں اس سے شادی کر لوں گا، یہ معاملات آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ جس دن وہ مجھے پسند آئے گی نا، 1 منٹ کی دیر کیے بغیر میری زندگی میں شامل کر لوں گا۔ وہ اس گھٹن زدہ ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ سر، اذان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے، پلیز جلدی آ جائیں۔ فون پر اس کے سیکریٹری نے اسے اطلاع دی تھی۔ بابا، اذان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھے ابھی جانا ہوگا، اس نے اپنے ورکر کا نام لیتے ہوئے کہا۔ بابا کے چہرے پر تھوڑی بیزاری آئی تھی۔ بیٹا، ایک ورکر کے لیے تم اپنا اہم ترین وقت برباد نہیں کر سکتے، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس معاملے میں سمجھنے کا عادی نہیں تھا۔ اسے اپنے ورکرز کی اتنی ہی فکر ہے جتنی وہ اپنی فیملی کی کرتا ہے، اور اذان تو اپنا گھر بار چھوڑ کر صرف اس کے لیے اتنی دور شہر میں کام کرتا تھا۔ اسے اس وقت اس کی ضرورت ہے، اور وہ اس مشکل وقت میں وہ اسے چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے بابا کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ بنا کچھ کہے پارٹی سے نکل گیا، جبکہ میڈیا کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ بابا ان سب کو اچھے سے سنبھال سکتے ہیں۔ ابھی وہ اذان سے مل کر باہر نکلا تھا۔ شکر ہے وہ ٹھیک تھا۔ ایکسیڈنٹ تو بہت برا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اذان کی کافی بچت ہو گئی تھی۔ وہ کوریڈور سے باہر کی طرف جا رہا تھا جب اچانک سے اسے کارنر میں بیٹھے ایک وجود کی سسکیاں سنائی دیں۔ وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے چھپائے ہوئے آہستہ آہستہ لرز رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کو لگا اس کا تصور حقیقت بن کے سامنے آ گیا ہے۔ اس کے دل کی رفتار نے زور پکڑا۔ کچھ تو الگ تھا اس لڑکی میں، ورنہ اشر شاہ کا دل اتنا بے لگام تو نہ تھا، وہ بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔
جب اگلے ہی لمحے کمرے سے ڈاکٹر نکلے، وہ بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اس کا چہرہ دیکھا۔ ڈاکٹر کیسے ہیں میرے پاپا؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ پلیز مجھے بتائیں، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بری طرح سے روتے ہوئے بولی۔ دیکھیں مس، آپ کے پاپا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کی حالت بہت خراب ہے، ابھی آپریشن کرنا ہوگا، آپ کاؤنٹر پر 30 لاکھ روپے جمع کر دیں، ڈاکٹر نے کہتے ہوئے آگے قدم بڑھائے۔ 30 لاکھ؟ اتنے پیسے کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ پاپا کی دوائی لے کے آ سکوں۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھتی سسکتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اشر نے بے اختیار اس کی جانب قدم اٹھا چکا تھا۔ کیا تھا اس لڑکی کے آنسوؤں میں کہ اشر شاہ اس کی طرف کھنچتا جا رہا تھا؟ اگر تم چاہو تو میں تمہیں 30 لاکھ روپے دے سکتا ہوں، وہ ہمیشہ کی طرح اپنے ازلی مغرور انداز میں بولا تھا۔ اس نے امید بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے باپ کے پاس وقت کم تھا، اس وقت وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ آپ میری مدد کریں گے؟ وہ امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتی معصومیت سے بولی۔ اشر شاہ کا دل آج الگ انداز میں دھڑکا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس لڑکی کو اپنے آپ میں چھپا لے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اچانک اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ۔ وہ تو اپنے ایئر رنگ بھی لیتے ہوئے پورے محلے سے جا کر پوچھتی تھی کہ یہ اس پر سوٹ بھی کریں گے یا نہیں، اور یوں اچانک نکاح کا فیصلہ ایک ایسے شخص سے جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ پہلے تو ایک انجان شخص کا اسے مدد کی آفر کرنا، اور پھر اس کی اس شرط کہ وہ اس سے نکاح کرے گا، یہ بات اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس پر برا وقت تو آیا تھا، سب اپنے ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اپنے تھے ہی کون؟ وہ تو اپنے محلے والوں کو بھی اپنا سمجھتی تھی، وہی تھے ان کے دکھ سکھ کے ساتھی۔ ماں تو تب ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی جب اس صحیح غلط کی پہچان ہی نہ تھی۔ بس محلے والے بن ماں کی بچی سوچ کر پیار سے بات کرتے تھے، لیکن غیروں سے بھی کوئی امید کیا رکھے۔ بابا اسے محلے کی سائڈ بھی کم ہی جانے دیتے تھے۔ کل رات بابا کو ہارٹ اٹیک آیا تو صرف محلے کے 2-3 مرد ہی اسے ساتھ لیے ہاسپٹل آئے تھے۔ کسی ایک کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس کے بابا کا علاج کروا سکے۔ کل رات جو لوگ اس کے ساتھ یہاں تک آئے تھے، کہیں اس کی ذمہ داری ان لوگوں کے سر نہ آ جائے، اسی لیے ہسپتال واپس نہیں آئے تھے۔ اور آج کے زمانے میں اتنی بڑی رقم تو کوئی ادھار بھی نہیں دیتا۔ ساری زندگی نوکری کرنے کے باوجود بھی بابا اپنا گھر نہیں لے سکتے تھے۔ ان کی بس یہی خواہش تھی، اور کچھ نہ سہی وہ اپنی بیٹی کو ایک اپنی چھت ہی فراہم کر سکیں، لیکن ساری زندگی محنت و مزدوری کے باوجود بھی ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ جگہ جگہ سے محلے کے لوگوں کا قرضہ لیا ہوا تھا، جو اکثر لوگ گھر تک مانگنے کے لیے آتے۔ بابا کسی نہ کسی طریقے سے ٹال دیتے، اور اسے بس اتنا ہی کہہ دیتے، تم اپنی پڑھائی کرو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ اور سب سنبھالتے سنبھالتے بابا آج ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ وہ انہی سب سوچوں میں مصروف تھی جب اچانک مولوی صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ اپنے بابا کے لیے اس نے اس انجان آدمی کی شرط مان لی تھی، کیونکہ اس کے بابا کے پاس وقت کم تھا اور آپریشن ہونا بہت ضروری تھا، اور اس کی شرط قبول کرتے ہی بابا کا آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ اور آپریشن شروع ہوتے ہی اس شخص نے مولوی اور گواہوں کا انتظام کر لیا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ وہ بعد میں مکر جائے گی۔ مولوی صاحب اس کے سامنے بیٹھے نکاح کی رسم ادا کر رہے تھے۔ اس وقت نمیش کے اندر نہ تو کوئی احساس تھا اور نہ ہی کوئی جذبات۔ ابھی تک تو اس نے اپنی زندگی میں اس فیلنگ کو محسوس ہی نہ کیا تھا کہ اس کی بھی شادی ہوگی۔ وہ اس کے سامنے کوئی شرط نہیں رکھنا چاہتا تھا، وہ تو پہلی نظر میں ہی محبت کا شکار ہوا تھا۔ اور محبت کے سامنے کیسی شرط؟ محبت میں شرطیں نہیں ہوتی، یہ ایک ایسا احساس ہے جو ہر احساس پہ حاوی ہوتا ہے۔ وہ اس سے بات کر کے ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ کافی عرصے سے اس بیماری سے لڑ رہے تھے۔ آپریشن صرف ایک امید ہے کہ شاید ان کی زندگی بچ سکے، لیکن اب کام آپریشن سے اوپر جا چکا ہے۔ اس جگہ پر اس کی فیملی کا کوئی اور انسان موجود نہیں تھا سوائے ایک بوڑھے آدمی کے جو اس کے محلے میں رہتا تھا۔ اس نے اس آدمی سے جب پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے بس یہی بتایا کہ اس لڑکی کا آخری سہارا صرف اس کا باپ ہی ہے، اگر وہ بھی اس سے بچھڑ گیا تو وہ تنہا ہو جائے گی۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ ایک لڑکی اکیلی تنہا زندگی مشکل وقت میں کیسے فیس کرے گی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب اس کی لڑکی پر کوئی مصیبت آئے۔ وہ تو خود بھی نکاح کے لیے اتنی جلدی تیار نہیں تھا، ہاں لیکن اس لڑکی کا سہارا بننا چاہتا تھا۔
نہ جانے کیسے ایک ہی ملاقات میں وہ اس کے لیے اتنی اہم ہو گئی تھی کہ وہ اسے مسز نمیش اشر شاہ بنانے کے لیے تیار ہو گیا، ورنہ اس طرح سے اپنی فیملی سے چھپا کر اور یوں اچانک شادی کے حق میں نہیں تھا۔ خیر اپنی فیملی کو تو وہ خود ہی سمجھا لے گا، بس اب اس لڑکی کو سمجھانا تھا جو ایک ہی ملاقات میں اس کے دل میں اتر چکی تھی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں اس وقت اس کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ اس کا واحد سہارا اسے چھن چکا تھا۔ آپریشن کامیاب نہیں ہو سکا۔ بہت زیادہ دیر ہو جانے کی وجہ سے ڈاکٹر انہیں بچا نہیں پائے تھے۔ اشر خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا اس کی چیخ و پکار سن رہا تھا۔ زاہد چچا اسے سہارا دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہی اسے دور ہو گیا تھا تو وہ کسی اور کے سہاروں پر کیا رہتی۔ میت کو اس کے گھر پہنچا دیا گیا تھا۔ اشر بھی ساتھ ہی آیا تھا۔ اس کے بابا کی تمام آخری رسومات اس نے خود ادا کی تھیں۔ کل تک وہ بالکل تنہا تھا، اکیلا تھا، آزاد تھا، لیکن آج اس پر ایک ذمہ داری آ چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا چوتھا دن گزرتے ہی وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن اس سے پہلے اپنی فیملی تک یہ بات پہنچانا بہت ضروری تھی۔ وہ نمیش کو بھی سنبھلنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ یقیناً اس سے جڑے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے بھی اسے وقت کی ضرورت تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ نمیش اس کی موجودگی کو محسوس تو کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بالکل بات نہیں کرتی تھی۔ نکاح ہونے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کے لیے بالکل انجان تھے۔ اشر اس کے بارے میں ساری معلومات لے چکا تھا، لیکن نمیش کے لیے وہ بالکل کسی انجان انسان سے کم نہ تھا، اس لیے شاید وہ اس سے بالکل بات نہیں کرتی تھی۔ البتہ جب سے اس کے بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ یہیں پر رہ رہا تھا۔ صرف رات کے وقت ہی وہ اپنے گھر جاتا تھا اور پھر صبح ہوتے ہی واپس وہیں چلا جاتا۔ اس کا کام بھی پوری طرح سے ڈسٹرب ہوا تھا، لیکن اس وقت اسے نمیش کے علاوہ اور کسی کی پرواہ نہیں تھی، اور تقریباً سارا ہی وقت اس کے ساتھ گزارتا۔ بس اسے زیادہ مخاطب نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ ہر وقت روتی رہتی تھی۔ اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں اس کا دل بے چین کرتی تھی۔ وہ کافی دنوں سے سوچ رہا تھا وہ اسے گھر چلنے کی بات کرے گا اور اسے یہاں سے لے جائے گا۔ ابھی تک اس نے اپنے گھر والوں سے اس بارے میں بات نہیں کی تھی۔ خیر گھر والے تو اس کی مرضی کو ہمیشہ سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، اس لیے اسے ان لوگوں کی زیادہ ٹینشن نہیں تھی۔ لیکن مسئلہ تھا تو اس لڑکی کا، جو اسے یہاں آنے کے بعد بالکل منہ نہیں لگا رہی تھی۔ یہاں تو وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی تھی جیسے وہ صرف اس کے باپ کے جنازے میں شامل ہونے والا ایک عام آدمی ہو، جیسے اس کے ساتھ تو اس کا سرے سے کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ لیکن وہ اس پر جلد ہی اپنے اور اس کے رشتے کو پوری طرح سے واضح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ اب وہ اسے اگنور کر رہی تھی، اور اشر شاہ کی ذات کو کوئی اس طرح سے نظر انداز کرے یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ آج تک وہ جہاں بھی گیا تھا سب کی نظریں اسی پر ہوا کرتی تھیں۔ وہ سب کی نظروں میں اپنے لیے اہمیت دیکھنے کا اس قدر عادی تھا کہ اس لڑکی کی اگنورنس اسے کھول کر رکھ دیتی۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ اس وقت وہ دکھ میں ہے اور نہ ہی وہ اسے ٹھیک سے جانتی ہے، لیکن کیا یہ پہچان کافی نہیں تھی کہ وہ اس کے نکاح میں ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔